اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کہتے ہیں میرے حبیب کہ میں تم سے کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کا ایک ہی دین ہے اور ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، اور ہم جب حج پہ جاتے ہیں تو سب کا لباس ایک ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جب میرے رسول نے جو کیا اس کو ماننا ہی سنت ہے، اور میرے رسول ہر صبح جا کے در فاطمہ پر کھڑے ہوتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ یا ماتن رسالت، اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام ہو، اے رسالت کی ماتن، رسالت کی کان، تم پر میرا سلام ہو۔ اور رسول سلام بھیجتے تھے۔ جب رسول سلام بھیجتے ہیں تو ظاہر ہے جو رسول نے کام کیا وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور ہم سب مسلمان اہل بیت کو سبھی پیار کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا کہ قربا کون ہے تو آپ نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ انسان جو بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس کی بدولت ہی وہ جنت میں جاتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ ہمیں خداوند کریم کی اس دین کو جو میرے رسول نے تعلیم دی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جزا اور سزا ہمیں ہمارے اعمال کی بدولت ملتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک واقعہ بس مجھے آج بیان کرنا ہے اہل سنت اور اہل شیعہ کا ہی۔ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، اور وہ کس طرح سے واقعہ ہے کہ محرم کے دن تھے، ایک غریب بچہ اپنا کام کرتا تھا، لیکن وہ ہر 8 محرم کو ضرور مجلس کروایا کرتا تھا اور اس میں وہ لوگوں کو چائے پلاتا تھا جتنی اس کی حیثیت تھی۔ تو تقریباً 150 کے قریب لوگ آتے تھے، اور اس سال جب وہ محرم کی مجلس کی تیاری کر رہا تھا تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ 150 چائے کی پیالی کی تیاری کر سکے۔ تو وہیں پر ایک اہل سنت کی دکان تھی، ہوٹل تھا، اور جس میں وہ چائے بھی بنایا کرتے تھے۔ یہ بچہ ان کے پاس گیا اور بڑے باادب ہو کر سلام کرنے کے بعد کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم ہے اور 8 محرم کو میرے گھر مجلس ہے، اور میں اس میں تبرک کے طور پر چائے بنا کے دیا کرتا ہوں، لیکن اس سال میری ہمت نہیں ہے، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، اور میں نے سب کو بلایا ہے اور وہ سب لوگ آ جائیں گے۔ اگر آپ 150 پیالی چائے میرے گھر پہنچا دیں تو مجھے اس مہینے جو تنخواہ ملے گی وہ میں فوراً آپ کی یہ رقم ادا کر دوں گا۔ وہ بزرگ تھے اور محب اہل بیت بھی تھے، تو انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ جاؤ اس بچے کے ساتھ اور جا کے اس کا گھر دیکھ کے آؤ، اور 8 محرم کو اس کے گھر 150 پیالی چائے تم پہنچا دینا۔ وہ لڑکا گیا، ان کا نوکر، اور رستہ دیکھ کے گھر کا پتہ لے کر آ گیا۔ 8 محرم کو مجلس ہوئی اور 150 پیالی چائے وہاں پہنچا دی گئی۔ مجلس ختم ہوئی، یعنی عشرہ 10 محرم کا دن بھی گزر گیا، اور یہ بچہ اپنی نوکری پہ تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ جیسے ہی مہینہ ختم ہو میں جا کر ان کو رقم دے آؤں۔ تو کیا دیکھتا کہ خواب میں کہ وہی
جو ہوٹل والے بزرگ تھے اہل سنت، وہ اس کے خواب میں آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ تم مجھے وہ 150 پیالی کی رقم مت ادا کرنا جو میں نے مجلس میں 150 پیالی دی تھی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ مولا حسین کا تبرک تھا اور میں ضرور اس کی رقم آپ کو دے دوں گا، ذرا مجھے کچھ دیر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے یہ 150 پیالی کی رقم نہیں چاہیے۔ تو اس بچے نے خواب میں پوچھا کیوں نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو میرا انتقال ہو گیا ہے، اور جب میں قبر میں گیا ہوں اور مجھ سے جواب و سوال ہو رہے تھے تو اس وقت میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری قبر میں آئے اور انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے کوئی حساب کتاب مت کرو، اس لیے کہ یہ میرے حسین کا تبرک تقسیم کرنے والا ہے، اور انہوں نے میری معافی دلوا دی تھی۔ وہ بچہ جو تھا اس نے یہ بات ایک دم آنکھ کھلی تو بات سن کے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سامنے موجود تھے۔ صبح ہوئی تو وہ فوراً ہی اس ہوٹل میں پہنچا اور کہا کہ ابھی اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، تو اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس بچے نے پوچھا کہ وہ آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بھئی 8 محرم کے بعد ان کا اچانک ہارٹ فیل ہو گیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس بچے نے پرسہ دیا اور بڑا افسوس کیا، تو کہنے لگا کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد کے متعلق۔ انہوں نے کہا ضرور بتائیں۔ تو اس بچے نے کہا کہ مجھے اس طرح سے وہ خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ 150 پیالی کی تم تبرک کے پیسے مجھے مت دینا، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں تبرک کے پیسے ضرور دے دوں گا، میں یہ آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ وہ میرے خواب میں آئے اور انہوں نے تمام خواب انہوں نے دوبارہ سے بچے نے اس کے بیٹے کو سنایا کہ اس طرح سے انہوں نے مجھے منع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، اور میرے جب فرشتے سوال و جواب کر رہے تھے تو آپ نے ان فرشتوں سے کہا کہ تبرک کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، اس لیے کہ میرا باپ میرے خواب میں بھی آیا تھا اور اس نے آ کر یہ کہا تھا کہ اس بچے سے اس چائے کی پیالیوں کی رقم مت لینا، اس تبرک کی رقم مت لینا، اس لیے کہ اس کے بدولت میں بخشا گیا ہوں اور مجھے میرے رسول کی زیارت بھی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ نیک عمل ہوتا ہے، اس لیے کہ پیاسے حسین گئے ہیں، بچے پیاسے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور یہ تبرک کی برکت تھی اور ان کے دل کی محبت تھی اہل سنت کی، کہ جنہوں نے بہت عقیدت سے یہ کہا تھا کہ ان کے گھر 8 محرم کو چائے کی پیالیاں پہنچا دو، اس لیے کہ وہ محبت رکھتے تھے، خلوص رکھتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا اور اسی نیت کی وجہ سے وہ بخشے بھی گئے اور رسول اکرم کی زیارت بھی ہوئی۔ تو نیت جیسی ہوتی ہے ویسے ہی اعمال ہوتے ہیں، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بار الہا محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ اے میرے مولا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے مولا، جو کوئی بھی بیمار ہے اور اسے ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہو، محمد و آل محمد کے صدقے میں میرے مالک انہیں صحت عطا کر دے۔ روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا اور پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا۔ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد
قیامت کے دن کوئی ایسا نہ ہوگا جو یہ تمنا نہ کرے گا کہ اے کاش میں امام حسین کا زائر ہوتا، اس لیے کہ جو بھی زائر جاتا ہے اس کی پیشانی کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے اور لکھا جاتا ہے کہ ھذا زوار قبر الحسین، یہ ہے قبر حسین کا زائر۔ اور جب وہ روز محشر اپنی قبر سے اٹھے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت کو جائے۔ اللہم صلی کی سکینہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سکینہ جنت سے آنے والی ایک خوشبودار ہوا ہے جس کی شکل انسان جیسی ہے اور وہ انبیاء پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے